امام حسن عسکری علیہ السلام 232 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور 8 ربیع الاول 260 ہجری کو سامرا میں 28 سال کی عمر میں معتمد عباسی کے مکر و حیلہ سے شہادت پائی۔ مرکز شریف سامرا شہر میں واقع ہے جو عراق کا علاقہ ہے۔ آپ کی امامت کا زمانہ 254 سے 260 ہجری تک 6 سال بنتا ہے۔ آپ کی اکثر زندگی جلا وطنی، قید خانے اور نظر بندی میں گزری اور آخر میں معتمد عباسی کے حکم سے زہر دے کر شہید کیے گئے۔ ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت کے زمانے کے تینوں سلاطین امام حسن عسکری کو شہید کرنا چاہتے تھے، چونکہ انہوں نے سنا تھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام ظالموں کی حکومتوں کو تہس نہس کریں گے، کہ جو امام حسن عسکری کی اولاد سے ہوں گے۔ کئی مرتبہ حضرت کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ امام نے ان میں سے بعض کے لیے نفرین کیا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد ہلاک ہوئے۔ علامہ سید محسن امین لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے 6 سال اور چند ماہ سامرا شہر میں معتز کے خلافت کے زمانے میں گزرے۔ 11 ماہ اور 28 دن کا زمانہ مہتدی کے خلافت کے ساتھ تھا اور 5 سال معتمد عباسی کے خلافت میں گزارے۔ بچپن کے زمانے میں جب حضرت کے والد جلا وطن ہوئے، اس وقت آپ حضرت کے ساتھ سامرا میں تھے اور وہ زمانہ متوکل کی خلافت کا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی احتمال دیا ہے کہ حضرت سامرا میں پیدا ہوئے ہیں۔ دور امامت میں حضرت کی زندگی ہمیشہ حکومت کی زیر نظر سخت تکالیف میں ظالموں کے قید خانوں میں گزری ہے۔ معتز نے امام حسن عسکری کو طالبیوں کی ایک جماعت کے ساتھ قید کر دیا۔ یہ معتز بنی عباس کا 13واں خلیفہ تھا۔ داؤد بن قاسم کہتا ہے کہ ہم چند افراد کے ساتھ قید خانے میں تھے۔ ہمارا نگہبان صالح بن وصیف تھا۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ امام حسن کو قید خانے میں لائے اور قید خانے میں ایک شخص تھا جس کا نام جمحی تھا۔ وہ قید خانے میں جاسوسی کرتا تھا اور ہم اس کو نہیں جانتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو علوی کہتا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہم سے فرمایا، اگر تمہارے درمیان کوئی اجنبی نہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا کہ کس زمانے میں تم آزاد ہوگے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک مدت تک نحریر نامی ایک تجربہ کار اور سخت مزاج شخص کے سپرد کیا۔ وہ امام پر سختی کرتا تھا۔ اس شخص کی بیوی اہل ایمان تھی۔ اس نے کہا کہ خدا سے ڈرو، تمہیں نہیں معلوم کہ کس قدر عظیم شخص تمہارے قید خانے میں ہے۔ پس اس عورت نے حضرت کی عبادت اور مقام کو اپنے شوہر کے پاس بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی عذاب تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ تو نحریر غضبناک ہوا اور کہا، خدا کی قسم، اس کو چڑیا گھر میں درندوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ چنانچہ نحریر نے اپنے حاکم سے اجازت لے کر حضرت کو درندوں کے سامنے لے گیا۔ اس میں اسے کوئی شک نہیں تھا کہ درندے آپ کو کھا جائیں گے، لیکن جب آپ کو ان کے سامنے ڈالا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں اور درندے حضرت کے اطراف میں آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت نحریر نے حکم دیا کہ حضرت کو وہاں سے باہر نکالیں۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ مہتدی عباسی کے قید خانے میں تھا۔ امام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہاشم، یہ سرکش آج کی رات سرور اور عیش میں گزارنا چاہتا ہے، لیکن خدا اس کی عمر کو قطع کرے گا اور خلافت بعد والے خلیفے کو پہنچے گی۔ اس کا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے کہ اس کو پہنچے۔ ابو ہاشم کہتا ہے کہ صبح پتہ چلا کہ ترکی کے لشکر نے اس پر حملہ کیا ہے اور اس کو مار ڈالا اور معتمد عباسی اس کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ربیع کہتا ہے، ہم قید خانے میں تھے کہ امام حسن عسکری کو ہمارے پاس قید خانے میں لایا گیا تو امام نے مجھ سے فرمایا، تمہاری عمر سے 65 سال چند ماہ اور 1 دن گزر گئے ہیں۔ میرے پاس دعا کی ایک کتاب تھی، اس میں میری تاریخ پیدائش لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس میں دیکھا تو وہی عمر تھی کہ جو امام علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا، کیا تمہارا فرزند ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، خدا اس کو فرزند عطا فرما کہ جو اس کا بازو بنے۔
چونکہ فرزند ایک بہترین بازو ہے، اور اس وقت آپ نے یہ شعر پڑھا: جس کا بھی فرزند ہے میں نے اپنے حق کو اپنے ہاتھ لے آیا، اور بیچارہ وہ ہے کہ جس کا بازو نہ ہو۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ کا بھی فرزند ہے؟ فرمایا: ہاں، خدا کی قسم وہ جلد از جلد مجھ کو فرزند عطا کرے گا کہ جو زمین کو عدل سے پر کر دے گا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کو علی بن اوطاش کی زیر نگرانی قید خانے میں ڈالا گیا۔ وہ ایک بے رحم اور خونخوار آدمی تھا اور آل محمد کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس کو حکم دیا گیا تھا کہ ہر قسم کی تکلیف حضرت کو دے، لیکن امام حسن عسکری کی معنوی حالت ایسی تھی کہ ایک روز سے زیادہ نہیں گزرا کہ علی بن اوطاش متاثر ہو گیا، اور اس نے حضرت کے سامنے عجز اور تواضع کے زانو زمین پر ٹیک دیے، یہاں تک کہ حضرت کے احترام کے پیش نظر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ یہی علی بن اوطاش جس وقت امام کے حضور سے نکلا تو معرفت اور شناخت کے اعتبار سے بہترین مومن انسان بن چکا تھا۔ دیان کہتا ہے کہ میں امام عسکری علیہ السلام کے خدمت گاروں میں سے ایک تھا۔ حضرت بیمار تھے اور بستر پر تھے۔ اسی بیماری سے حضرت اس دنیا سے چلے گئے۔ میں آپ کی خدمت میں گیا۔ جو خطوط مدائن کے لوگوں کے لیے لکھے گئے تھے، ان خطوط کو حضرت نے مجھے دیا اور فرمایا: ان کو مدائن لے جاؤ، اور تم مسافرت کے 15 دن کے بعد جب سامرا آؤ گے تو میرے گھر سے رونے اور عزاداری کی آواز سنو گے، اور میرا جنازہ غسل کے تختے پر دیکھو گے۔ عسکری علیہ السلام کو معتمد کے حکم سے زہر دیا گیا اور بیماری کے بستر میں پڑے رہے۔ آپ کی بیماری کی اطلاع جعفر کذاب کے جو حضرت کا بھائی تھا، وہ ایک فاسق مرد تھا، چند افراد کی وساطت سے خلیفہ تک پہنچائی، اور اس نے 15 قابل اطمینان افراد امام حسن عسکری کے گھر کی نگرانی کے لیے بھیج دیے۔ انہوں نے گھر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ حضرت کی عمر کے آخری 3 دن سخت دشواری میں گزرے، اور 2 دن کے بعد خلیفہ کو اطلاع دی گئی کہ امام کی حالت سخت تکلیف میں ہے، اور اس نے حسب ظاہر طبیب اور قاضی قضاء کو امام کے گھر میں بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ دن رات حضرت کے گھر میں رہیں، اور وہ وہیں پر تھے یہاں تک کہ حضرت دنیا سے چلے گئے۔ جب امام کی شہادت کی خبر لوگوں کو پہنچی تو پورا سامرا کا شہر عزادار بن گیا۔ آپ کی بیماری کے آخری چند گھنٹے امام پر اتنے سخت گزرے کہ دوا تک نہیں کھا سکتے تھے۔ اس دوران اپنے غلام عکیس سے فرمایا: تم فلاں کمرے میں جاؤ، وہاں ایک بچہ نظر آئے گا کہ جو سجدے میں پڑا ہوگا، اس کا چہرہ درخشاں اور سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، ان کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ بچہ امام کے پاس آیا اور امام کی نظر اس پر پڑی تو آپ رونے لگے اور فرمایا: اے اپنے گھر والوں کے سردار، مجھے پانی پلاؤ، میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، میری وفات قریب ہے۔ اس آقا زادے نے جوش دیا ہوا پانی اپنے ہاتھوں سے اپنے پدر بزرگوار کو پلایا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا: مجھے نماز کی تیاری کراؤ۔ اس آقا زادے نے اپنے پدر بزرگوار کے وضو میں مدد کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس سے فرمایا: تجھ کو بشارت ہو اے میرے بیٹے کہ تو ہی صاحب زمان ہے، اور تو ہی مہدی اور حجت خدا ہے تمام زمین پر، اور یہ عہد ہے جو میرے باپ سے اس نے اپنے آبا سے بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہے۔